پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی 8 فروری کے عام انتخابات ملتوی کروانے کی سازش کر رہی ہے۔ انتخابات میں تاخیر ہوئی تو ذمہ داری پی ٹی آئی پر ہوگی۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی درخواست عوام کی ترجمانی سبوتاژ کرنے کی سازش ہے۔ پی ٹی آئی کی درخواست الیکشن سے فرار کی منصوبہ بندی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سائفر کی طرح پی ٹی آئی 8 فروری کے عام انتخابات کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی ہمیشہ کی طرح دوگلی، دوہری اور منافقانہ پالیسی پر کاربند ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ پی ٹی آئی میڈیا میں الیکشن جلد کروانے جبکہ عدالتوں میں الیکشن کے التوا کے لیے پٹیشنز کرتی ہے۔ 2018 کے انتخابات میں بھی بیوروکریسی نے ہی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کی ذمہ داری نبھائی تھی۔ 2018 میں بیوروکریسی کے ڈی آر اوز کا فرض نبھانے پر پی ٹی آئی نے اعتراض نہیں کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ڈی آر اوز کے خلاف پٹیشن لے کر پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ گئی۔ سائفر میں عوام میں کچھ کہا اور تحقیقات میں کچھ کہا۔ پی ٹی آئی یہی منافقت الیکشن پر بھی اپنائے ہوئے ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام سے متعلق بھی پی ٹی آئی نے ایسی ہی سازش کی تھی۔ یہ جماعت ملک میں آئینی بحران پیدا کر کے سیاسی عدم استحکام چاہتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ ملک معاشی طور پر مضبوط ہو اور عوام کی معاشی مشکلات ختم ہو۔ صدر مملکت عارف علوی نے نجکاری کمیشن ترمیمی آرڈیننس 2023 جاری کر دیا۔ آرڈیننس سے نجکاری کمیشن آرڈیننس 2000 کی شق 28 سے 33 میں ترامیم کر دی گئی۔ نجکاری کمیشن آرڈیننس 2000 کے سیکشن 30 اور 33 ختم کر دیے گئے۔ صدر مملکت نے آرڈیننس آئین کے آرٹیکل 89(1) کے تحت جاری کیا۔ ترمیمی آرڈیننس کا مقصد نجکاری معاملات میں غیر ضروری تاخیر ختم اور مسائل کا حل کرنا ہے۔ ترمیمی آرڈیننس کا مقصد قانون اور انصاف کے حصولوں پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ آرڈیننس کے ذریعے نجکاری اپیلیٹ ٹریبیونل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اپیلیٹ ٹریبیونل کے پاس نجکاری سے متعلق دیوانی اور فوجداری معاملات پر سماعت اور فیصلوں کا اختیار ہوگا۔ نجکاری کمیشن آرڈیننس 2000 میں ہائی کورٹس کے اختیارات اب نجکاری اپیلیٹ ٹریبیونل کو منتقل کر دیے گئے۔ آرڈیننس سے قبل ملک کی تمام ہائی کورٹس کو نجکاری معاملات پر بیک وقت دائرہ اختیار حاصل تھا۔ آرڈیننس کے تحت وفاقی حکومت 3 ممبران پر مشتمل نجکاری اپیلیٹ ٹریبیونل کا قیام عمل میں لائے گی۔ آرڈیننس کے تحت سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج نجکاری ٹریبیونل کے چیئرپرسن ہوں گے۔ اپیلیٹ ٹریبیونل کا ایک ٹیکنیکل ممبر اور جوڈیشل ممبر بھی ہوگا۔ اپیلیٹ ٹریبیونل کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہوگا۔ نجکاری اپیلیٹ ٹریبیونل کے فیصلے سے متاثر کوئی بھی فرد 60 دن میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ باقی سیاسی پارٹیز کے الیکشن بھی ہوئے، ان پارٹیز کے انتخابات پر بھی بہت اعتراضات سامنے آئے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ان پارٹیز نے بھی اعتراضات کو دور کیا۔ بیرسٹر گوہر تو چیئرمین بننے کے بعد کمزور اور زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات پر نوٹس جاری کیا گیا تھا، جس پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور وکیل علی ظفر الیکشن کمیشن پیش ہوئے ہیں۔ درخواست گزار راجہ طاہر نواز عباسی کے وکیل عزیز الدین کاکا خیل نے دلائل دیے کہ پارٹی انتخابات کے سرٹیفکیٹ پر مجاز شخص کے بجائے چیئرمین کے دستخط ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن جمع کی ہے۔ نتیجے کے ساتھ ووٹ کی تعداد نہیں ہے۔ ممبر کمیشن نے کہا کہ جب لوگ بلا مقابلہ منتخب ہوئے تو تعداد کہاں سے آ گئی؟ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر کی منظوری کون کر سکتا ہے؟ جنرل سیکرٹری تعینات نہیں کر سکتا، صرف تجویز دے سکتا ہے۔ عزیز الدین کاکا خیل نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ڈاکومنٹس میں الیکشن کے اعلان کا ذکر نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے رولز کی خلاف ورزی کی۔